السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 115 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 110 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج نیکسٹ 3 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 111 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 116۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ ٹرانسلیشن 116۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی، واولئک اصحاب النار اور ایسے ہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں وہ، فی ہذہ الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح منن مثال ہوا کی سی ہے، فیہا سر اس میں سخت سردی ہو یا اس میں پالا ہو، اصابت حرث قوم ظلموا پہنچتی ہے ایک قوم کی کھیتی کو، وہ جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فاہلکتہ تو وہ اسے ہلاک کر ڈالے، وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، ولیکن انفسہم یظلمون اور لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، بطانۃ دلی دوست، من دونکم سوائے اپنوں کے، لا یعلونکم نہیں وہ کمی کرتے تم سے، خبالاً دشمنی کی، ودوا وہ پسند کرتے ہیں، ما عنتم کہ تم مشکل میں پڑو، قد بدت البغضاء من افواہہم تحقیق ظاہر ہو گئی دشمنی یا بغض ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر اور جو چھپاتے ہیں ان کے سینے وہ اس سے بھی بڑا ہے، قد بینا لکم الآیات تحقیق کھول کر بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات، ان کنتم تعقلون اگر ہو تم عقل سے کام لیتے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 11 سے، لن یضروکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے یا تمہارا ہرگز وہ نقصان نہیں کر سکتے مگر بہت سرسری سا یا بہت تھوڑی تکلیف، اور اگر وہ تم سے لڑیں یعنی کہ میدان جنگ میں تو پشت پھیر کر بھاگ جائیں، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے گی۔ کل کے لیسن میں ہم لوگوں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا، ان کی فضیلت، ان کے جو خصائص تھے، تو آپ لوگوں کو اس پہ ہوم ورک بھی دیا گیا تھا،
تو کچھ بہنوں کے لیسن سنے ہیں، ابھی سب کے لیسن نہیں سنے گئے، تو جن بہنوں نے کے لیسن سنے گئے ہیں الحمدللہ انہوں نے صحیح جواب دیے۔ مزید انشاءاللہ سب کے لیسن سنے جائیں گے، پھر اس کے مطابق اس پہ نیکسٹ بات کریں گے۔ تو آج کا لیسن نیکسٹ آیا مبارکہ 11 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آیا مبارکہ 110 میں ہم لوگوں نے خیرہ امہ کے بارے میں پڑھا، اور پھر نیکسٹ یہود کے بارے میں پڑھا کہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا کہ اگر وہ بھی اپنی اس ذمہ داری کو نبھاتے جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا، یہ ذمہ داری انہوں نے پوری نہ کی۔ تو پھر اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں، جیسا کہ ہم نے پھر کچھ پڑھا کہ کچھ صحابہ کرام بھی یعنی کہ ہو چکے تھے، ایمان لے آئے تھے تو وہ صحابہ کرام کی صف میں شامل ہو گئے، لیکن اکثریت جو ہے وہ نافرمانوں کی ہے۔ اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے نیکسٹ بھی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اے مومنوں، اے صحابہ کرام، وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جتنی بھی کوشش کر لیں تو وقتی وہ سزا ہوگی، وقتی وہ تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن کہاں تک وہ پہنچا سکتے ہیں تمہیں، کہاں تک تمہارا نقصان کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا پہ جتنی بھی بڑی سپر پاور آپ کے سامنے آ جائے لیکن وہ ایک وقت تک ہوگی، کبھی نہ کبھی اس کو زوال آ جائے گا، کبھی نہ کبھی وہ جو سپر پاور کہلانے والی ہے وہ نیست و نابود ہو کر رہ جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول مبارک بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز عروج پہ ہے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو عروج ہو، وہ یعنی کہ پستی کی طرف ضرور آئے گی۔ انسان ویسے بھی سوچے کہ اگر کوئی جتنے بھی بڑے پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے، اگر وہ پاؤں پھسلتا ہے تو وہ نیچے زمین پہ آ کر ٹھہرتا ہے، اوپر سے جتنا اوپر سے گرے گا اتنا نیچے تک پہنچے گا۔ تو اسی طرح جتنا بھی کسی کو زیادہ یعنی کہ عروج مل جائے اس کو ایک وقت کے بعد زوال پہنچ کے رہے گا۔ تو ادھر بھی اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ یہ کہاں تک تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ایک وقت تک، اس کے بعد ان کی جو طاقت ہے، جو قوت ہے، وہ خود ہی بیٹھ جائے گی۔ جیسا کہ ان کے بارے میں ہم نے پیچھے بھی بہت پڑھا کہ بہت انہوں نے سازشیں کھیلی، بہت زبان تراشیاں کی، طرح طرح سے مسلمانوں کو ستاتے رہے، اور نیکسٹ بھی انشاءاللہ ان کے بارے میں پڑھتے رہیں گے۔ جس طرح کہ سیدہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی انہوں نے بہت زبان درازی کی اور ان پر بھی بہتان لگایا، بہت بڑا بہتان تھا۔ اگرچہ وہ کام منافقین نے کیا تھا، یعنی کہ منافقوں کا جو سب سے بڑا سرغنہ تھا اس نے کیا تھا، ادھر بات یہود کی ہو رہی ہے، لیکن یہ پس پردہ سارے ایک ہی ہوتے ہیں، ان سب کی مسلمانوں کے ساتھ ایک طرح کی دشمنی ہوتی ہے۔ اگرچہ ادھر پیشین گوئی کی جا رہی ہے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کو طاقت ملی، مسلمانوں کو بہت بڑی قوت حاصل ہوئی اور ان کو اپنی ہی منہ کی کھانی پڑی۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے مل کر ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا، تمام یہود کو وہاں سے جلا وطن کر دیا۔ ان یہود کو غزوہ خیبر کے موقع پہ بھی نکال دیا گیا۔ اور پھر جن بہنوں نے سلیکٹڈ سورہ مبارکہ پڑھی تھیں، اگر ان کو یاد ہو کہ غزوہ خندق کے موقع پہ بھی کیا ہوا تھا، کہ غزوہ خندق کے بعد بھی ان کو جلا وطن کیا گیا، انہوں نے بلکہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ کیا اور خود سپردگی دے دی۔ اب جو قلعے کے دروازے تھے وہ انہوں نے خود ہی کھول دیے، اور اس وقت پھر صحابہ کرام نے کیا کیا کہ جو ان کے بچے اور عورتیں تھے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، لیکن جو بڑے تھے، جوان تھے، لڑنے کے قابل تھے، ان کو پھر قید کر لیا، اور اس وقت تمام یہود کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اور پھر نیکسٹ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، کہ اگر وہ تمہارے سامنے آئیں بھی میدان میں تو کیا ہوگا، اتنے بزدل ہیں، اتنے یعنی کہ کمزور ہیں کہ پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے اندر ایمانی طاقت ہے تو پھر یقیناً جو تمہارا دشمن ہے، سامنے دشمن ہے، وہ تمہارے سامنے ٹک نہیں سکتا، وہ دم دبا کر بھاگ جائے گا، پشت پھیر کر بھاگ جائے گا۔ پھر کہا فرمایا کہ ایسے لوگوں کو پھر کہیں سے بھی مدد نہیں حاصل ہو سکتی۔ میدان جنگ سے بھاگنا بہت بڑی بزدلی کی علامت ہے، اور میدان جنگ میں جو طاقتور مسلمان ہیں، ایمانی طاقت ہے جن کے اندر، وہی ٹک کر سامنے دشمن کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ لیسن کو اسی موضوع سے کنٹینیو کریں گے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔ اور آپ لوگوں کا ہوم ورک کہ نمازوں کی پابندی کریں، ایک تو وقت پہ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرا بہت اچھی سی یعنی کہ ادا کرنے کی کوشش کریں خشوع و خضوع کے ساتھ۔ ابھی سے رمضان مبارک کے حوالے سے نمازوں کو درست کر لیں۔ اور پھر ایک بار آپ لوگوں کے گوش گزار کہ اگر کسی کا روزے رہتے ہیں جو کہ پچھلے رمضان مبارک کے چھوٹے ہوئے ابھی تک آپ لوگوں نے اگر نہیں رکھے تو ابھی بھی وقت ہے، رکھ لیں۔ جیسا کہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ جو رمضان کے روزے رہ جاتے پھر بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت کی وجہ سے میں سارا سال نہیں رکھ پاتی تھی، تو اس کو میں پھر شعبان کے مہینے میں کمپلیٹ کر لیا کرتی تھی۔ تو اسی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ اگر کسی کے رہ گئے ہیں تو رکھ لیں۔ ابھی بھی موسم اچھا ہے، دن بھی چھوٹے ہیں تو رکھنے آسان ہیں، تو رکھ لیں، کیونکہ فرائض کی ادائیگی بہت جلد کر لینی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔